الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سارے اپنا عقیدہ اس کا اظہار کیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا صلی ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا پیا اپنے شعر سجانا وہاں وچ لکھ لکھ نام محمد دا. گرامی قدر زیب مسند صدارت حضرت صاحبزادہ والا شان شیخ الحدیث والقرآن علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامہ ظلہ اور میزبان گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت میاں محمد حنفی سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات مشائخ علماء، سادات کرام، سالکین گرامی، یہ عظیم الشان تاریخی محفل جس کا ہم اس وقت سے حصہ ہیں جب یہ فرش کچا ہوتا تھا. آج میں وہ منظر فاروق بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو عظمتیں جو شانیں عطا کی اس میں سے کچھ لنگر حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا اور اس نقطے کو آج ہم سمجھیں تو میلاد شریف کی اصل روح نصیب ہو. یہ ایسا نہیں ہے یہ جو ہم میلاد میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں آیتیں حدیثیں، کبھی اس میں آپ غور کریں اور توجہ کریں تو رب نے کوئی نعمت محبوب کو ایسی نہیں دی جس میں امت کا حصہ نہ ہو. میں اس میں سے صرف ایک لنگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خزانہ نبوت کا ایک در، ایک گوہر نایاب اور ایک موتی جو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے یہ کھڑکی کھلی امت. اور آقا کریم علیہ السلام نے جو کھڑکی صدیق اکبر کے لیے رکھی تھی وہ آج بھی کھلی ہے. ہاذا خوفۃ ابی بکر، وہاں تختی لگی ہوئی ہے اور جو صدیقی نسبت کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے اپنا حصہ لیتے ہیں. تو ہم تو نقشبندی ہیں. میں جب عام جلسوں میں جاتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں نقشبندی کا ترجمہ ہوتا ہے جعفری. جی حضرت
نقش بندی کا ترجمہ آج سارے سیفی اور محمدی سیفی، ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ اپنے شجرے دیواروں پہ لکھائے جی، لوگ کتابوں میں اور کتابچوں میں اور پاکٹ بکس کے اندر دیتے ہیں، ہمارے پیر ارچی مبارک نے شجرے اپنی خانقاہ کی دیواروں پہ لکھائے، آگے پھر ان کے خلفاء نے۔ تو ان شجروں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے اپنے شجرے میں حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر جو نام نظر آئے گا وہ امام اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب بتائیے، نقش بندی صرف جعفری نہیں، شجرے والے جعفری ہیں۔ تو یہ نسبت ہے جس کے لیے عرس ہوتا ہے، جس کے لیے میلاد ہوتا ہے، تاکہ جو آیا ہے یہ ڈسکوری کر کے لے جائے۔ دو باتیں ہیں، دو بندے مزار پہ گئے، کسی بزرگ کے مزار پہ گئے، ایک مزار والے کو جانتا ہے، ایک مزار والے کو نہیں جانتا، تو دونوں کے جانے میں بڑا فرق ہوتا۔ کسی گھر میں آپ مہمان گئے، ایک گھر والے کو جانتا ہے، ایک صرف گھر کو ہی دیکھی جا رہا ہے، تو بڑا فرق ہے۔ یہ ہستی، یہ ذات پاک جن کا نعرہ صدیقیہ ہم سیفی اپنے سٹیجوں سے لگاتے ہیں اور عالم اسلام میں اب اس کی گونج جا چکی ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات پاک ہے جس کو رب نے اپنے حبیب کی ایسی معرفت عطا کی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں۔ یہ اس معرفت کی معراج ہے۔ سب سے جو بڑی آیت آقا کریم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں اتری ہے، بڑی آیتیں ہیں آقا علیہ السلام کی شان میں، ایک سے ایک آیت، لیکن وہ آیت جس پہ صحابہ جھومتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، اور سب سے پہلے امام الصحابہ نکلے۔ یہ یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، یاد رکھو، اہل بیت سارے صحابہ ہیں، جو صحابی نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ صحابی ہو، وہ رضی اللہ عنہ والا ہو، صاحب ایمان ہو۔ کئی لوگ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس میں تقسیم کرتے ہیں، بھئی اہل بیت کا تو شرف ہی یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور ساتھ اہل بیت ہیں، ڈبل فضیلت ہے، ڈبل شرف ہے، ڈبل عظمت ہے۔ لیکن صحابی ہونا اہل بیت ہونے کی کوالیفیکیشن ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھو، چچا ہے نا لیکن صحابی نہیں۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ چچا اور ساتھ صحابی سید الشہداء رضی اللہ۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ وصف ہے جس کو جس طرح صوفیوں نے سمجھا اور عرفاء نے سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ رضی اللہ عنہ کیا ہوتا ہے، جب نہیں پتا تھا تو اس لیے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ اتنا مشہور ترکیب اور جملہ لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے، صحابہ اکرام کے لیے آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ امام ابو القاسم القشیری اور ان کے شیخ ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتہ رضی اللہ عنہ کیا ہوتا؟ کبھی اس کو غور سے صوفیوں کی طرح عرفاء کی طرح پڑھو۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اپروچ بتا رہا ہوں صوفی کی. صوفی کی شان کیا ہے؟ علم حق در علم صوفی گم شود. حضرت رومی کہتے ہیں سارا علم صوفی کے علم میں گم. ان سخن کے باور مردم شود. لیکن کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں تانوں سمجھ کوئی نہیں آنی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں یہ اپروچ میں آپ سارے سالکین بیٹھے ہیں آپ کو فرق سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہ کبھی غور کرو. شیخ ابو علی دقاق قدس سرہ العزیز کہتے ہیں پہلے اللہ ان سے راضی ہوا ہے. رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی. ہونا تو الٹ چاہیے نا. ہونا تو الٹ چاہیے. بندہ بندگی کرے پھر رب مہربانی کرے. وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ میں یہی فرق ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا. رحمت اللہ علیہ والا خود جاتا ہے ریاضتیں کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے پھر بھی پتہ نہیں رحمت ہو یا نہ ہو. اور یہاں ایمان کی حالت میں بددعا کا جلوہ ایک گھڑی میں دیکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو رب کائنات قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے حبیب یہ جو تیرا مکھڑا دیکھنے والے ہیں نا میں پہلے ان سے راضی ہوتا ہوں یہ پھر مجھ سے راضی ہوتے ہیں. تو صوفی نے کیا سمجھایا بلا؟ صوفی نے یہ سمجھایا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ والے ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. ان سے پہلے رب راضی ہوا تو محبوب کے ساتھ جوڑا. ذرا بتاؤ مجھے امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہو حضرت مولانا صاحب جماعت کرا رہے ہوں ان کے ہم سب پیچھے کھڑے ہوں تو ان کے ثواب میں ہم شریک ہیں کہ نہیں؟ امام پہ مدار ہے نا ساری نماز کا. تو رضی اللہ عنہ والے مقتدی ہوں اور امام الانبیاء مصلی پہ ہوں. غور نہیں کیا. یہ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کے دسترخوان کا ٹکڑا کھاؤ گے تو پھر یہ سمجھ آئے گا رضی اللہ عنہ کیا ہوتا. تو اس کو لوگوں نے بہت ایزی لیا. پہلے ان سب سے رب راضی ہوا تو انہیں صحابی بنایا. ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا. فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یعنی سلیکشن دونوں طرف سے اللہ کی ہے. مجھے اپنے لیے چن لیا اور جنہیں میرے لیے لانا تھا انہیں بھی خود ہی چنا ہے مجھ پہ نہیں چھوڑا. تو یہ رب کا انتخاب ہے. اور ان میں جو انتخاب ہے نا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورنہ. یہ اب تب سمجھ آئے گا جب نیچے سے شروع کریں گے. جب وحشی بن حرب سمجھ آئے گا تو پھر شان یار غار سمجھ آئے گا. تو چونکہ آپ لوگوں کے ہاں یہ فیشن ہی نہیں یہ روایت ہی نہیں یہ کلچر ہی نہیں تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. تو یہ اللہ پاک نے یہ مہربانی بھی نقش بندی مشائخ پہ فرمائی جو کہتے ہیں طریقے ما طریقے اصحاب کرام است. حضرت سیدنا امام نقش بند رضی اللہ تعالیٰ تو ان پر یہ کھلے ہیں حقائق. اور پھر انہوں نے آگے بیان کی اور جس کے نصیب میں جو تھا اسے ملا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جہاں ویسے کرنی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے مقام کی ابتدا ہے. تو اب میں تفصیل میں نہیں جاتا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب وحشی بن حرب یہ ہے تو صدیق اکبر یار غار و مزار کیا؟ اب صدیق اکبر کی میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ اپروچ ہے.
اپروچ دیکھو کیا ہے. آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سارے رضی اللہ عنہ والوں نے سنی، سب تک پہنچی، وحی آئی، اتنی مشہور سبحان اللہ. آیتیں آتی تھیں، کاتبین وحی لکھتے تھے، سورہ احزاب کا حصہ بنی، جھومر بنی یہ آیت پورے قرآن کا. معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، میں نے جو اصل صدیقی لنگر دینا ہے بس وہ پیش کرتا ہوں. آیت اتری تو یار غار گھر سے جھومتے ہوئے نکلے. اب صحابہ نے دیکھا، چونکہ یہ روایت تھی اس مدنی معاشرے میں، یاد رکھیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے میں یہ روایت تھی کہ سب سے پہلے پریزنٹیشن جب بھی بارگاہ رسالت میں دینی ہے تو وہ یار غار دیں. کیونکہ کل صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کرنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کہنا ہے کہ نہیں. بلکہ ترمذی شریف میں اس کی انتہا یہ ہے، مجھے بھی تب سمجھ آئی جب یہ ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی کہ مسجد نبوی میں بھی کم از کم 5 بار تو روزانہ آمد مصطفیٰ ہوتی. جی ترمذی میں ہے کہ کل صحابہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی یوں نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا چہرہ مصطفیٰ. صرف 2 ہستیاں تھیں جنہیں آفیشل اجازت تھی. کانا ینظران الیہ ویتبسم الیہما. یہ ہے ادب طریقت والو، نسبت والو. صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو رہے ہیں. کسی ایک نے بھی یہ جرت نہیں کی، یہ جسارت نہیں کی کہ یہ مادی آنکھ اس نورانی چہرے پہ ڈائریکٹ پڑ جاؤ. بلکہ صرف 2 ہستیاں ہیں اور سب کی نمائندگی کر رہی ہیں. سب کی نمائندگی 2 ہستیاں کر رہی ہیں اور انہی کو اجازت ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں یہ دونوں استقبالیہ نگاہوں کے کٹورے پھیلا دیتے ہیں لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یتبسمان الیہ. دونوں پھر تبسم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا. اور پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. پھر وہ نگاہ نبوت جواب میں ان دونوں کو تبسم کی خیرات عطا فرماتے ہیں اور کل صحابہ کی حاضری لگ جاتی ہے. اب سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان دونوں کا دیکھ لینا گویا وہاں پر فقہ عشق کا فرض کفایہ ادا ہو جاتا. ان دونوں کا دیکھنا یہ ان کی اتھارٹی تھی، یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا. شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نکلے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا آیتیں نازل نہیں ہوئی، سنی نہیں. انہوں نے کہا جی آیتیں تو روز ہی اترتی ہیں. انہوں نے کہا آیتیں روز اترتی ہیں، یہ آیت رب نے 1,24,000 پہلے کسی نبی اور رسول پہ اس لیے نہیں اتاری. یہ پہلے رب نے کسی نبی اور رسول کو نہیں کہا جو اور حبیب کو بھی نہیں کہا، یہ پہلی بار کہا ہے آؤ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں، ہدیہ تبریک و تحسین کا نذرانہ پیش کریں. صحابہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور آپ کو مبارک ہو. صدیق کس چیز کی؟ کہ حضور رب نے آپ کو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آئے آئے آئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، امام سخاوی کو کبھی پڑھیں جو علماء ہیں اس پر القول البدیع ان کی، وہ دیکھیں اس آیت کے تحت تو آپ کا ایمان تازہ. ہم سرسری پڑھ جاتے ہیں، چیزوں کو سن جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مبارکباد پیش کی کہ حضور آپ نے فرمایا، امام سخاوی نے
کہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروانے سے بھی بڑی عظمت یہ تھی. آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا رب نے. جب آدم کو عزت کا تاج اور خلافت کا تاج دینا تھا تو صرف فرشتوں سے کہا تم سجدہ کر دو کافی ہے. لیکن جب حبیب کی باری آئی تو پھر فرشتوں سے نہیں اپنی ذات سے آغاز کیا کہ اے میرے حبیب میں جو ہوں تجھ پہ درود بھیجنے والا. یہ کون ہے؟ اللہ یاد. یہ شان رکھ دی ہے رب نے اپنے حبیب کو. جب محبوب کی بات آئے تو پھر کسی اور کو نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب جب ذکر تیرا ہوگا تو کرنے والے ہم جو ہیں اور ہم بڑھائیں گے اس کو. جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي. یہ بھی انتہا ہے, اس سے آگے بھی کچھ نہیں ہے. رفعت ذکر کیا ہے بھلا؟ اس آیت کی تفسیر ساتھ ہی اتاری گئی ہے. یہ آیت وہ ہے جو آیت لے آئے جبریل ساتھ تفسیر بھی لائے تھے. قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا میں لکھا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی نا تو رب نے پوچھا کہ حبیب جبریل پوچھو میرے حبیب سے اتدری کیف رفعت ذکرک. یہ بھی ادائیں ہیں. جب بیک گراؤنڈ دیکھو گے تو آیت کھلے گی. کیا ہوا حبیب پتہ ہے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا؟ تو فرمائے جبریل یہ تو رب بھی جانتا ہے جس نے بلند کیا وہی بتائے. تو فرمائے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو جعلتک ذکرا من ذکری. اے میرے محبوب میں نے تیری ذات کو ہی اپنا ذکر بنا دیا. یہ نقطہ سمجھ آ جاتا تو ساری امت میلاد مناتی, ہر فرقہ ہر مسلک میلاد مناتا. کہ جس کا وجود ہی ذکر اللہ ہو وہاں شرک کیسا اور بدعت کیسے. رب کے ذکر میں بھی بھائی کوئی اختلاف ہے. جعلتک ذکرا من ذکری. میرے حبیب تیری ذات کو ہی ہم نے اپنا ذکر بنا دیا. یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ٹائٹل جو اسماء ہیں القاب اس میں سے ایک ہے ذکر اللہ. یاد رکھیے اور دو تین باتیں یاد رکھ لیں. تین لفظ ہیں بس, تین ترکیبیں ہیں. ذکر اللہ, نعمت اللہ اور رحمت اللہ. یہاں شرک کہاں سے لاؤ گے؟ حضور علیہ السلام رحمت اللہ, حضور علیہ السلام نعمت اللہ, اور حضور علیہ امام بخاری نے لکھا جامع صحیح میں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں. الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل البخاری نے لکھا. یہ کسی قاعدے کتاب کی بات نہیں کر رہا, کسی مسلک کی چھاپ. پوری امت عرب و عجم جس کتاب کو پڑھ کے عالم بنتا ہے اور دین سیکھتا ہے, جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, وہاں لکھا یہ نعمت اللہ ہے, یہ ذکر اللہ ہے اور یہ رحمت اللہ ہے. یہ تو قرآن میں لکھا. تو خدا کے لیے اس کو سمجھیے, یہ مسلکوں فرقوں سے نکلیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ رب نے تو یہاں مذہب کی قید نہیں رکھی, تو مسلک کی باؤنڈری کھینچ کے بیٹھا ہوا کہ جی یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے. اور نہیں بھائی, یہ تو سکھ کو بھی سمجھ آ گئی تھی. سکھ کو نعتیں پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ بڑا ہم نے مار کا مار دیا. سکھ نے کہا کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. سوچئے وہ کوئی واپی سننی ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں واپی سننی. سکھ کو سمجھ آ گئی پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محبت پہ اجارہ تو نہیں. تیرے قرآن میں لکھا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مسلمین مومنین سنیین یہ نہیں ہے.
رحمت للعالمین۔ اب جوش آیا، اسے ایک اور ہندو کو سمجھ آئی، اس نے کہا کہ کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان۔ ہاں، دلو رام کوثری نے کہا کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھیے، اس کو سمجھیے بات، جو عالمین میں ہے نا اسے رحمت مل رہی ہے، اور یہ رحمت تو وہ ہے، اس کی رینج ایسی ہے کہ یہ تو ابو لہب کے پیچھے جہنم میں چلی جاتی ہے۔ ہاں جی، کافر ہے، مشرک ہے، منسوسی، صرف کیا کیا، بھتیجا ہونے کی خوشی میں محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں، محمد ابن عبداللہ سمجھ کے لونڈی کو آزاد کیا۔ رب نے اسی انگلی میں سے وہ شیرہ اور شربت نکالا کہ جہنم میں بھی تسکین اور سکون پا رہا ہے۔ اس پر کل امت کے ائمہ نے لکھا کہ جب ایک کافر و مشرک کو رب نے میلاد کی خوشی پر محروم نہیں چھوڑا، تو جو امتی کلمہ پڑھ کے اور محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی کا اظہار کرے، اس پہ کیا کیا مہربانیاں ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ لنگر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے جب مبارکباد پیش کی بارگاہ رسالت میں اس آیت کے نزول پر، تو ساتھ جو جملہ کہا وہی حاصل ہے میری گفتگو کا۔ یار غار نے کہا میرے آقا، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ میرے رب نے آپ پر رحمت کی بارش کی ہو اور آپ نے 4 چھینٹے غلاموں پہ نہ ڈالے ہو۔ یہ ہے صدق طلب۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل۔ یہ کائنات ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ چل رہی، یاد رکھو۔ یہ مرید سامنے بیٹھا نہ ہو جھولی پھیلا کے تو ادھر بھی جوش نہیں آتا، بھی صاف ہو، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ سپلائی ہے، یہ طلب ہے، یہ رصد ہے، اور اس کی بنیاد شعوری، عرفانی اور روحانی سطح پہ جس ہستی نے پہلی ڈسکوری کر کے دی وہ پہلا ہی ہے، جو ہر چیز میں پہلا ہے۔ جس ڈسکوری میں بھی جاؤ گے، کبھی ڈیپلی ڈھونڈو گے، تمہیں پیچھے یار غار ہی نظر آئے گا۔ اس لیے ان کے جو فالو کرنے والے ہیں اور جو ان کے فین ہیں، مولانا حسن رضا بریلوی کے شعر کی شکل میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ یہ امام احمد رضا بریلوی کے بھائی کہہ رہے ہیں، مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اس لیے ہیں کہ جہاں یہ پہنچتا ہے، کیا کہا؟ اب بات رب درود بھیج رہا ہے حبیب پہ، ذرا دھیان سے اس آیت پہ غور کریں۔ یہاں رب نے کسی اور کو شامل نہیں کیا ہوا، اللہ نبی بس۔ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں کس پر؟ صرف اپنے نبی حبیب، بس۔ ہے کوئی بیچ میں دوسرا؟ تو یہ سمجھ کب آئے گی نا جب غور کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رب نے صرف حبیب پہ درود بھیجا تھا، یہ بھی بات دھیان سے سمجھیں، اور حبیب پہ ہی بھیجتا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اسی پہ بھیجتے رہنا۔ ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما۔ جس پہ تمہارا رب بھیج رہا ہے تو وہ کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ ساتھ پھر نماز میں رکھ دیا تھا کہ بھاگے نہ ادھر ادھر۔ جو بھی تیرا مسلک ہو، جو بھی فرقہ ہو، جب میری صلات میں آئے تو میرے حبیب پہ صلات بھیجنی ہے، صلات میں صلات۔ تو یہاں صدیق اکبر پہنچے اور عرض کیا آقا، یعنی سادہ لفظوں میں کہ ہمارا حصہ جب طلب ہو تو رسد آتی ہے۔ ہاں جی، طلب تیری نہ ہو صادق تو پھر کیا شکوہ ساتھ۔
طلب نقشبندیوں کی اصل یہ ہے، صدیق اکبر نے طلب کی، ادھر سے رسد آئی اور پہنچے وہاں اس مقام پر، تو پھر رب کائنات نے محبوب کو ضامت نہیں دی بلکہ خود ہی قرآن اتار دیا کہ محبوب یہ جو صدیق طلب کر رہا ہے اس کو بتا دیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، میرے حبیب پہ صلاۃ بھیجنے والے، اس کا انعام پتہ کیا ہے؟ تو بندہ ہو کے میرے رب پہ صلاۃ بھیجی، میں پھر رب ہو کے جواب میں تجھ پر بھی صلاۃ بھیجوں گا۔ یہ اس کا جواب آیا تھا جو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ حضور ہمارا، یعنی ہم تو آپ پہ صلاۃ بھیجیں گے تو ریٹرن میں کیا ملے گا؟ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ طے ہے، رب نے خود ہی کر دیا، تو میرا ذکر کر، یہاں طے ہے۔ درود میں تھوڑا فرق رکھا ہے، درود میں فرق یہ ہے کہ چونکہ رب کا فعل ہے، رب کا عمل ہے، ساتھ اس نے فرشتوں نوریوں کو شامل کیا ہوا ہے اور تمہیں بونس میں کہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر رب کو سجدہ کر کے اپنی امت کے لیے یہ لنگر وصول کیا اور ریسیو کیا، سجدہ کیا بڑا لمبا۔ پوچھا محبوب کیا چاہیے؟ عرض کیا حضور ایک درود کے بدلے مولا ایک درود نہیں چاہیے، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، مولا میری درخواست یہ ہے کہ جب میرا امتی اور غلام مجھ پہ ایک بار درود بھیجے، چونکہ یار غار آ گیا ہے فرمائش لے کے، تو اس لیے مولا تو شروع ہی 10 سے کریں۔ یہ پہنچ ہے، یہ اپروچ ہے حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ اب سوچئے قیامت تک جس امتی، جس صحابی، تابعی، تبع تابعی، کتب غوث، قیامت تک جس نے بھی درود بھیجنا ہے اور جواب میں اس کو 10 درود ملنے ہیں، یہ سارا لنگر صدیق اکبر ہے۔ یہ آپ کی اس سچی طلب کا صدقہ تھا کہ رب نے قرآن میں جواب دیا ہے، محبوب سے نہیں کہلوایا، حدیث نہیں بنائی، قرآن بنا دیا کہ میرے محبوب جب بھی یہ تجھ پہ درود پڑھیں گے تو میں خود اور میرے فرشتے، امت کی ذرا قسمت دیکھو کیسی ہے، ہمارے فضائل بھی قرآن میں ہیں کہ آخر کو ہم بھی ہیں امت کسی، اس امت کے خصائص جو ہیں اس کو بھی آج موضوع سخن بنانا چاہیے تاکہ امتی پر اپنی حقیقت کھلے۔ اور اس کی طرف آخر میں اقبال کا شعر پڑھ دوں، اقبال نے اشارہ کیا، علامہ اقبال نے، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تیرا ریٹ یورپ کی منڈی میں اور ویسٹ کی منڈی میں نہیں لگ سکتا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، تیری عظمت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوتی ہے۔ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے مرشد کی معرفت نصیب فرمائے، جس سے پھر فیض کے دروازے اور وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ وآخر دعوانا